السلام علیکم جمنائی دوستو. آج کا پروگرام صرف آپ کے لیے بڑا اسپیشل کرنے جا رہا ہوں. ویسے تو جیسے کہ ویکلی ہاروسکوپ میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جمنائی کا وقت سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. یعنی مہینہ جو ہے وہ 22 سے سٹارٹ ہو جائے گا، مئی سے جمنائی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے پورے سال میں گاہے بگاہے آپ کو بتاتا رہا کہ ایک بڑا اہم ستارہ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں، وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے. اور جب یہ ستارہ 12 سال کے بعد آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آیا تھا تو یہ ایک ایسا سا سائیکل ہوتا ہے جو زندگی کو ماضی کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کی پلاننگ کے لیے تیار کرتا ہے. وہ سمجھدار لوگ جو ہمیشہ مستقبل کے فیصلے ماضی کے تجربات کی روشنی میں کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے جس طرح بار بار میں اس چیز کا چرچا کرتا رہا، اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. کچھ لوگوں نے نئے بزنس شروع کیے ہوں گے، کچھ کی نئی جاب سٹارٹ ہوئی ہوگی، کچھ کے نئے رشتوں کے سمبند بنے ہوں گے، اور اسی طرح کچھ لوگوں نے کوئی ریزیڈنس چیزیں شفٹ کی ہوں گی، آؤٹ آف کنٹری گئے ہوں گے، یا کسی نے اپنی اور ایسے زندگی کے معاملات جو بہت عرصے سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے ان کو سارٹ آؤٹ کیا ہوگا. جیسے جائیداد تھا، کوئی مقدمہ بازی تھی، بچوں کے ساتھ کوئی ایشوز چل رہے تھے. یہ سارے معاملات اس کو طے کرنے کا وقت تھا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو کہتا رہا کہ یہ اینگل جو ہے 12 سال کے بعد آ رہا ہے. دوستو، اب یہ ستارہ جوپیٹر، جسے مشتری کہا جاتا ہے، اس کو خدا کی رحمت بھی کہا جاتا ہے، اب 10 جون کو اس سال 10 جون کو آپ کے فرسٹ ہاؤس سے نکل کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس یعنی انکم ہاؤس میں داخل ہو رہا ہے. اچھا، جب یہ ستارہ آپ کے دوسرے گھر میں آتا ہے تو اب مجھے صرف آپ کو یہ اسپیشل یہ پروگرام تیار کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کروں کہ آپ نے اس سال اس ستارے سے کس طرح کا فائدہ لینا ہے. سب سے اہم چیز پہلی کہ اگر آپ نے پچھلے سال کوئی نیا کام سٹارٹ کیا، کوئی جے وی کیا، کوئی پارٹنرشپ کی، اس سلسلے میں اگر آپ کو ابھی تک کوئی خاطر خواہ رزلٹس نہیں ملے تھے انکم کی شکل میں، تو یہ ستارہ 10 جون کے بعد آپ کے انکم ہاؤس میں آ رہا ہے، یعنی آمدن کے گھر میں آ رہا ہے. اور جب یہ آمدن کے گھر میں آتا ہے تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری ماضی کی گئی محنت اور ماضی میں کی گئے کاموں کا صلہ ہمیں ملنے جا رہا ہے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کی اپیرنس، آپ کی شخصیت، آپ کا بولنا، آپ کی کمیونیکیشن سکل، ان ساری چیزوں کو انہینس کرتا ہے. کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. کانفیڈنس اس سینس میں پیدا کرتا ہے کہ جہاں پہ جا کے ان معاملات پہ، ان مدعوں پہ جن پہ آپ کھل کے بات نہیں کر پاتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، آپ اس کے اوپر پورے زور و شور سے اعتماد کے ساتھ بات بھی کریں گے اور اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اس قابل بنائیں گے کہ وہ آپ کی توجہ کو غور سے سنیں، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کا اعتماد، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہتر اور پازیٹیو ہوں. اور یہ ان تمام افراد کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے جن کا جوپیٹر پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، مرکری پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے. مثلاً ٹیچرز، ٹرینرز، مینٹورز، اسی طرح لاء سے ریلیٹڈ افراد جیسے وکیل حضرات، ٹرینرز، اور ٹریننگ میں میڈیکل پروفیشن یا کسی اور فیلڈ میں لائف چینجنگ سبجیکٹ دینے والے سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، ان سب چیزوں کے لیے یہ پیریڈ آپ کا بہت زبردست ہے. اچھا، اس پیریڈ میں آپ کو ان اپنے تمام سکل اور علوم کو بڑھانے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مواقع بھی ملیں گے، مختلف اپرچونٹی بھی ملے گی. اور یہ اپرچونٹیز آپ کے کریئر کو چار چاند لگائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے انکم کے معاملات بہت بہتر ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ستارہ داخل ہوتا ہے تو 10 جون کو آ رہا ہے، تو کبھی کبھی اس کے مثبت اثرات آنے سے پہلے ملتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے مثبت اثرات جو ہیں کچھ دنوں کے بعد آپ کی زندگی میں نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. یہ بات. سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ ان تمام افراد کے لیے جو ریلیشن شپ پرابلم سے گزر رہے تھے، یعنی شادی نہیں ہو رہی تھی، ہو کے رک رہی تھی، ان ساری چیزوں میں بھی یہ ایک پازیٹیو چیز بنتی ہے.
اچھا، اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آمدن کے تسلسل کی ایک صورت حال پیدا ہوتی ہے جو مستقبل میں جا کے آپ کی زندگی کے لیے بہتر طریقے سے کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن یہ کوشش یہ ستارہ نہیں کرے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے. ستارے سمبولک ہوتے ہیں، یہ پلانٹری پوزیشن سمبولک ہوتی ہے. ان سمبل سے ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا جب وہ رائٹ ٹائم پہ تھے تو ہم نے ان مقاصد کے حصول کے لیے وہ ایفرٹ، وہ محنت، وہ جستجو کی جو درکار تھی. یہ سمجھنے والی بات ہے. اس لیے جن لوگوں نے میرے پچھلے سال یعنی اس ستارہ جب وہ جمنائی ہاؤس میں تھا، آپ کے فرسٹ ہاؤس میں تھا، اس وقت جن دوستوں نے اس کو سنا، توجہ سے سنا، اس کے مطابق اپنے معاملات زندگی کو ٹھیک کیا، انکم سٹارٹ کی، پارٹ ٹائم کام سٹارٹ کیا، تو ان کو اس کا پھل پانے کا وقت ہے. ایک تو یہ بات ہوگی، یعنی مالی ترقی. اور یہ اچھا سیکنڈ یہ رشتوں کو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اسٹرینتھن کرنے کا وقت ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم چلے آ رہے تھے، یعنی میں نے ایسی کنڈیشن میں یہ بھی دیکھا کہ ایسے کپل جو پرابلم میں تھے، ریلیشن شپ میں بریک آ چکا تھا، اور وہ کبھی کبھی ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی دو الگ لوگ تھے، صرف بچوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو یہ ستارہ جب ایسی اینگل پہ ایسی پوزیشن میں آتا ہے تو یہ آپ کے لیے آسانیاں لے کے آتا ہے، آپ کو کمیونیکیشن سکل دیتا ہے، آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو تو رکھیں، لیکن ایک غیر فطری انا جسے ایگو ہم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے پیارے سفر کرتے ہیں. اور میں اسپیشلی یہ ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، ان میرڈ کپل سے ریکویسٹ کروں گا جن کے ذاتی معاملات کی وجہ سے میاں بیوی کے اختلافات، اور میاں بیوی کے اختلافات کبھی پرسنل ریزن ہوتے ہیں، کبھی ہماری سراؤنڈنگ یعنی جوائنٹ فیملی، دوست، رشتہ دار یا اور سوشل ریزنز کی وجہ سے آپس میں گیپ ہوتا ہے. اس کو ختم کرنے کا وقت ہوتا ہے. اس سے گھر میں خوشیاں، محبت، پیار اور برکت داخل ہوتی ہے. تو یہ ستارہ جب یہاں آتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ گیٹ ریڈی، اپنی زندگی کو بہتر اور پازیٹیو کریں. اور خود بخود ہوتا کیا کہ جب آپ کی انکم امپروو ہوتی ہے، آپ کا انداز گفتگو بدلتا ہے، آپ کے اندر ایمپتھی، سمپتھی یعنی ہمدردی، احساس، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو مشکل چیزیں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، ریلیشن شپ میں خود بخود بہتری پیدا ہونے لگتی ہے. اچھا، یہ فیکٹر تو ہے جوپیٹر کا، مشتری کا، جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ رہا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ستارہ بڑا اہم، چونکہ دو میجر پلانٹ ہیں جن کی تبدیلی سے ہماری زندگی میں نمایاں آثار بنتے ہیں، تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. ان میں دوسرا ستارہ زحل بھی کہا جاتا ہے، سیٹرن بھی جسے انگریزی میں کہتے ہیں. سیٹرن آپ کے 10th ہاؤس میں تھا. سیٹرن جب آپ کے 10th ہاؤس میں تھا تو یہ ایکسٹرا رسپانسبلٹیز دیتا ہے، ذمہ داریاں دیتا ہے، چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے جہاں ہمیں خود کو سروائیو کرنے کے لیے، منانے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جاب میں ہمارے اوپر ذمہ داریاں زیادہ آتی ہیں، کبھی کبھی ورکنگ انوائرمنٹ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور جو میں نے 2 منٹ پہلے آپ سے بات کی تھی کہ پرسنل ریلیشن شپ، جب یہ ستارہ 10th ہاؤس کیندر ہاؤس میں آتا ہے، یعنی پہلا زحل جب پہلے میں آئے گا، چوتھے میں آئے گا، 7ویں میں آئے گا، 10ویں میں آئے گا، تو یہ آپ کی زندگی میں جہاں جہاں مشترکہ تعلقات یا چیزیں، وہاں پرابلم پیدا کرے گا، غلط فہمیاں پیدا کرے، جو ہو سکتا ہے کہ اس نے کی ہو. لیکن چونکہ ایک اچھا ستارہ مشتری وہاں پہلے سے موجود ہے تو کچھ سرات شاید اتنے نہ ہوں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ مشتری کے موجودگی میں جو بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ آئی تھیں، ان میں شاید یہ رکاوٹ کا بھی سبب بنا ہو، یعنی کہ آپ نے اس شرف، اس کی موجودگی کا پورا فائدہ نہ اٹھایا ہو. اب اسی سال یعنی میں نے جون سے بات کی تھی آپ کے پاس کہ مشتری جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے 25 مئی کو سیٹرن آپ کے 10th ہاؤس سے نکل کے آپ کے 11th ہاؤس میں انٹر ہو رہا ہے. اچھا، جب یہ ستارہ آپ کے انٹر ہوتا ہے 10th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ہمیں دور اندیش بنانے کی کوشش کرتا ہے، لانگ ٹرم پلان ہمیں دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ ستارے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے گول سیٹ کریں جو لمبے عرصے تک چلیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں اس پیریڈ میں جا کے کہ جنہیں شاید ہمیں بدلنے کی ضرورت پیش آئے. یعنی کچھ رشتے، دوستوں کے، تعلقات کے، کچھ ایسی بھی چیزیں بن سکتی ہے کہ جہاں کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کے بچے ایجوکیشن کے لیے یا شادی شدہ ہیں تو گھر بدلیں گے، ان سے ذرا
دور جائیں گے. دوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلقات ہیں، لیکن ڈسٹنس کی میں بات کر رہا ہوں. دوری ڈسٹنس کے سینس سے ایموشنل دوری کی میں بات نہیں کر رہا، اس کو سمجھنا. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سالڈ قسم کے لوگ زندگی میں آئیں گے جن کے ساتھ آپ کے پائیدار مستقل قسم کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے، میچورٹی کے ساتھ ڈیولپ ہوں گے. کاروباری معاملات میں بھی آپ کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا، لرننگ سٹیج بھی آتی ہے. اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ آپ کو اپنی زندگی میں ایک رہنما، ایک ٹیچر، مینٹور کا رول دینے کو بھی تیار ہوں گے. تو یوں یہ وقت ایسا ہے جہاں ملی جلی سی کیفیات ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زحل کی جو پریزنس ہے اس سال بڑے ڈیفرینٹ طریقے سے ہے. یعنی 25 مئی سے یہ آئے گا اور پھر اس کے بعد 1 سپتمبر کے قریب ریٹروگریڈ ہو کے دوبارہ 10ویں گھر میں آ جائے گا. تو آپ کے پاس جو ونڈو جون، جولائی، اگست کی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ونڈو ہے. اس ونڈو میں جب آپ جائیں گے تو آپ نے کچھ کاموں کو کرنا ہے اور کچھ کاموں کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے. اٹ آل ڈپینڈس. آپ کی پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ سے متعلق معاملات جو ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں. اس پیریڈ میں جب آپ کوئی چیز بیچنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کو لیگلی اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے، کور میں رہنا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ کچھ دوست ایسے ہوں گے جو آزمائے جائیں گے. ایسے لوگ جن سے کسی معاملے میں بھی آپ کی بہت توقعات وابستہ ہوں گی، شاید وہ اس طریقے سے پوری نہ ہو سکیں. تو اسی طرح آپ کو اس پیریڈ میں جا کے اپنی فرینڈز لسٹ کو ری چیک کرنے کی ضرورت ہوگی، بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ آپ کی زندگی میں کمٹمنٹ، کنسسٹنسی، کانٹینیوٹی اور وقت کا صحیح استعمال ہو. اور صحیح استعمال ہوتا ہے آپ کی اپنی ذات، آپ کی فیملی، آپ کے فائنینسز، ان ساری چیزوں کے لیے. تو یہ ٹائم اس پوائنٹ آف ویو سے جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا اہم قسم کا سائیکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے میں یہ کہوں کہ جوپیٹر کی بلیسنگ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ انکم کے مواقع دے گا. لیکن سیٹرن جب یہ یہاں پہ آتا ہے تو یہ یہاں پہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کے معاملے میں بھی آگاہ کرتا ہے، ہمیں تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں جلد بازی نہیں کرتے، کوئی شارٹ کٹ مارنے کی کوشش نہیں کرتے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، گورنمنٹ سروس میں رہنے والے افراد اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ وہ کسی آبزرویشن، کسی کیمرے کے اثر میں جہاں انہیں ہر وقت دیکھا جا رہا ہے، جہاں چھوٹی سی لرزش یا کوئی کوتاہی ان کے لیے پرابلم بن سکتی. گو کہ جوپیٹر اسے بچائے گا، بٹ دے ہیو ٹو بی ویری کانشیس اینڈ کیئرفل while signing any document relating to financial approval. یہ چیزیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے مد نظر رکھنی ہے، بھلے اس میں آپ کو کوئی اچھا فائدہ بھی دکھائی دے. اب یہاں پہ میں یہ بتاؤں کہ آپ کو شاید لگے گا کہ میں کچھ چیزوں کے سلسلے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں یا آپ کو ہلکا کر رہا ہوں. نہیں، اصل میں ستارہ آتا ہے، کام دیتا ہے. میرا کام آپ کو اس کے گڈ اینڈ بیڈ، اچھے یا برے اثرات سے آگاہ کرنا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کسی علم کی وجہ سے، نادانی میں یا لا علمی کی وجہ سے اگر آپ کسی ایسی چیز سے بچ جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ یہ انفارمیشن آپ کے کام آئی. تو جنرلی اگر میں سم اپ کروں ان دونوں پلانٹری پوزیشن کو کہ یہ کس قسم کی ہیں، تو یہ بہت پازیٹیو ہیں، بہت فائدہ مند ہیں، رشتوں کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، کریئر کے حوالے سے، بچوں اور فیملی کے حوالے سے. تو اس لیے دم بھر رک کے ماضی میں دیکھیں، اس گفتگو کو سنیں، 2-3 دفعہ سنیں، پھر اس کی روشنی میں جو سجیشنز آپ کو مل رہی ہیں اگر آپ اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. یہ دوستو اسپیشلی پروگرام آج جمنائی کے لیے کیا تھا. گو کہ ان ستاروں کا اثر باقی زوڈیک کے 12 سائن کے اوپر بھی آئے گا، لیکن چونکہ یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں پہلے سے موجود تھا اس لیے سب سے اہم اثرات اس کے آپ کی اپنی زندگی کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. تو اس لیے میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ کے اوپر کروں. اس کے بعد انشاءاللہ دیکھوں گا کہ میں باقی میجر کون سے زوڈیاک ہیں جن کے اوپر ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے، تو میں اس کے اوپر بھی پروگرام دینے کی کوشش کروں گا. دوستو اپنا بہت خیال رکھیے. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں پروگرام کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں جس کا ہم جواب دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ باقی روٹین کے پروگرام، ویکلی ہاروسکوپ اور چیزیں آپ دیکھتے رہیں گے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسی سلسلے میں کچھ اور پروگرام بھی ہیں جو آپ کی
جسے کہتے ہیں گائیڈنس کے لیے گاہے بگاہے میں دیتا رہوں گا. میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ جو پچھلے کچھ دنوں سے میری کوتاہی رہی، آپ سے گیپ رہا، میں اسے دور کروں اور آپ کے ساتھ میرا انٹریکشن زیادہ بڑھے. اپنا بہت خیال رکھیں، اور میری بڑی ریکویسٹ آپ کے ساتھ کہ پلیز اس چینل کو آپ خود اور اس پروگرام کو آپ کے ارد گرد جتنے بھی جمنائی افراد ہیں، جاننے والے، آپ کے دوست، گھر کے اہل خانہ، سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. تھینک یو ویری مچ.